جس مقدس مکان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ بہت ہی یہ متبرک ہے۔ سلاطین اسلام نے اس جگہ پر ایک مبارک اور بڑی عالیشان ایک بلڈنگ تیار کی تھی جو حرمین شریف ہے، اور دنیا بھر سے مسلمان اس بلڈنگ میں جاتے اور وہاں پر محفل میلاد کی محفلیں منعقد کرتے، درود السلام کی محفلیں منعقد کرتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب فیض الحرمین میں اس بات کو ذکر کیا کہ جب میں عرب شریف میں گیا اور اس مقام پر جا کے زیارت کے لیے گیا تو وہاں پر حضور علیہ السلام کی محفل کی میلاد محفل کی جو محفل ہے وہ سجی ہوئی تھی، اور وہاں پر ولادت کا ذکر ہو رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ یک بارگی سے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوار نازل ہو رہے تھے۔ جب میں نے غور کیا تو وہ اللہ کی رحمت کے انوار تھے اور فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی بابرکت محفل میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ ویسے پتہ چلا کہ جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں حضور کی سیرت بیان کی جا رہی ہو، جہاں میرے محبوب کملی والے مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں اللہ کی رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے اور فرشتوں کے انوار بھی وہاں پر اترتے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے محبوب علیہ السلام کی ذکر کی محفل میں ہم شریک ہیں۔ اسی طریقے سے جب حجاز پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا تو انہوں نے جو جنت المعلا اور جنت البقیع کے گنبدوں کو توڑ دیا، اور اس متبرک مقام کو جہاں پر اہل حرمین شریفین اور دنیا بھر سے مسلمان یہاں پر آ کر محفل میلاد کی محفلیں سجاتے تھے، درود السلام پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے اس متبرک مقام کو بھی توڑ دیا، مسمار کر دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کئی عرصے تک وہ مقام ویران پڑا رہا، لیکن جب میں 1959 سنہ عیسوی میں اس مرکز کی خیر و برکت کے لیے گیا تو وہاں پر نجدی حکومت نے ایک لائبریری بنا دی، مکتب ٹائپ کا بنا دیا، لیکن انہوں نے پابندی لگا دی کہ یہاں کوئی بھی شخص نہ درود السلام پڑھ سکتا ہے، نہ ہی کوئی محفل میلاد کا ذکر کر سکتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں دور سے اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا اور میں درود السلام آقا کی بارگاہ میں پڑھنے لگا، اور مجھ پر ایسی رقت انگیز طاری ہوئی، ایسا سرور سکون ملا کہ میں کافی عرصے تک یعنی کافی دیر تک میں روتا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی وہ مبارک جگہ تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی۔ اسی وجہ سے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو دودھ پینے کا زمانہ، اور دودھ کس کس نے پلایا؟ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ جو ہے ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ نوش فرمایا، دودھ پلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کو اپنے قبیلے لے گئی، اور وہاں پر آپ کو اپنے گھر میں رکھ کر دودھ پلاتی رہی، اور وہاں پر جو ہے دودھ پینے کی مدت پوری ہوئی۔ اور شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی، اور خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے، کیونکہ عرب میں باہر ممالک سے دور دراز سے لوگ آتے تھے، اور ان کے میل جول سے جو عربی زبان تھی وہ فصیح نہیں رہتی تھی، لہٰذا تو وہاں کے عرب کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہاتوں میں بھیج دیتے تاکہ ہمارے بچے کی صحت بھی اور زبان بھی پکی ہو جائے، یعنی فصیح جو بلیغ زبان ہے عربی وہ بالکل پکی ہو جائے۔ اسی طریقے سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ کو چلی
اور بچوں کے دودھ پلانے کی تلاش میں جب وہاں سے نکلے تو اس وقت عرب کے اندر قحط سالی تھی، یعنی فقر و فاقہ چھایا ہوا تھا۔ تو جب میں وہاں سے نکلی اور غربت کا یہ حال تھا کہ میری چھاتی میں دودھ تھا وہ بھی کم تھا، اور جو میرا بچہ تھا وہ پیٹ بھر کر دودھ نہیں پی سکتا تھا، یعنی اتنا فقر و فاقے کا یہ عالم تھا۔ وہ ساری رات روتا رہتا اور ہم اس کی دلجوئی کے لیے ساری رات بیٹھتے اور اس کو چپ کروانے کے لیے، اور اس کے ساتھ جو ہے ساری رات ہمیں بھی جاگنا پڑتا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ کو پہنچی تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو یتیم ہے اور جو انعام اکرام ہمیں ملے گا دوسرے افراد جو دیں گے یہ تو نہیں دے گا، کیونکہ ان کے والد نہیں ہیں، تو یہ یتیم ہے، تو کوئی بھی عورت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آپ فرماتی ہے کہ میرا دودھ کم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بچہ اپنا مجھے نہیں دیتا تھا، کیونکہ اس کا دودھ ہی کم ہے تو یہ ہمارے بچے کو کیا دودھ پلائے گی۔ فرماتی ہے کہ جب میں بوجھل قدموں سے جانے لگی تو میرے شوہر نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اس یتیم بچے کو نہ لے جائیں، ہم اسی یتیم بچے کو لے جاتے ہیں، ابھی خالی ہاتھ جانا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ راضی ہو گئے۔ اب اس دونوں میاں بیوی اس بچے کو لے کر چل رہے ہیں۔ اب آپ فرماتی ہیں کہ جب میں واپسی آ رہی تھی وہ خچر جو اتنا لاغر کمزور تھا کہ جو ہمارے قافلے سے بہت پیچھے تھا، ہمارے قافلے والے کہتے تھے اے حلیمہ تمہارا خچر اتنا کمزور ہے، تمہاری اونٹنی اتنی کمزور ہے کہ یہ ہمارے برابر چل نہیں سکتی، تمہاری وجہ سے ہمیں رک کر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن قربان جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک آپ جو اس گھوڑے پر جب اس اونٹنی پر آپ سوار ہوتے ہیں، جب آپ کی پشت لگتی ہے تو وہ اونٹنی کا کمال دیکھیں کہ وہ دوڑنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ارے وہ جو قافلہ جو پہلے آگے تھا اب وہی قافلہ پیچھے ہو جاتا ہے اور حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی آگے دوڑتی جا رہی ہے۔ قافلے والے کہتی ہیں کہ اے حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے جو ہم جب مکے کو جا رہے تھے تو تمہارا ویٹ کرنا پڑتا تھا، انتظار کرنا پڑتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہاں وہی اونٹنی ہے، لیکن یہ کسی برکت کی، اس بچے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹنی کو بھی مقام دیا کہ وہ بھی دوڑنے لگی۔ اب آپ فرماتی ہیں کہ راستے میں ہم ٹھہرے اور وہاں پر میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا، اس نے بھی سیر ہو کر پیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اس نے بھی بالکل پیٹ بھر کے دودھ پیا، سیر ہو گئے، دونوں بچے اب سو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور جو آپ کے رضائی بھائی تھے وہ بھی۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ وہ اونٹنی جو دودھ نہیں دیتی تھی، جب ہم واپسی جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا، ہم نے اس کا دودھ دویا اور پیٹ بھر کر پیا، لیکن پھر بھی دودھ ویسے کا ویسے ہی تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب ہم میرے شوہر کہنے لگے کہ اے حلیمہ یہ تو کوئی مبارک بچہ لائی ہو، یہ تو برکت والا بچہ لائی ہو، اس کے آنے سے تو ہمارے گھر میں اور اجالے ہو جائیں گے اور روشنیاں پھیل جائیں گی، ہمارا گھر جو ہے برکت والا بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہم گھر لے کر گئے نا تو ہمارا گھر چمک گیا، روشنی پھیل گئی، اور ہماری جو بکریاں جو دودھ نہیں دیتی تھی وہ ایسا دودھ دینے لگی کہ دودھ کم ہی نہیں ہوتا تھا، اور بلکہ جب اتنا دودھ ہو گیا نا تو قریب والے جو ان کے ساتھ رہتے تھے تو وہ کہنے لگے اپنے بچوں کو کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں تو دودھ ہی دودھ ہے، لیکن یہاں تو بکریوں کی چراگاہ کا ایک وجہ نہیں تھی، یہ تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بکریوں کے دودھ میں بھی برکت عطا فرما دی۔ اب یہ اتنا برکت والا گھر ہو گیا کہ ان کے گھر میں دودھ ہی دودھ